بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ محرم کیوں قرار دیا گیا۔ محرم کی عظمت کے بارے میں ہم بات کریں گے اور دیگر معلومات جو اسلامی تاریخ میں محرم کے حوالے سے درج ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ہر قوم و ملت نے اپنے وطنی و مذہبی رجحانات، فکری نظریات و خیالات، دینی شعائر و علامات اور تاریخی نشانات سے اپنی تقویم شروع کی اور اسے اپنا کیلنڈر بنایا۔ دین اسلام کی تاریخ جب مرتب ہونا شروع ہوئی تو یہ سوال اٹھا کہ ہم اپنی تقویم کی بنیاد کس عظیم الشان واقعہ کو بنائیں۔ اس موقع پر کئی آراء سامنے آئیں، مگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا کہ اسلامی تقویم کا سنگ بنیاد ہجرت پر ہونا چاہیے، یعنی جو ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف کی گئی تھی، کیونکہ ہجرت ہی وہ واقعہ ہے جس نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کی محکومیت کو مدینہ طیبہ میں جا کر حاکمیت سے بدل دیا تھا۔ چنانچہ آج جبکہ 1445 ہجری ختم ہو گیا ہے اور 1446 ہجری کا آغاز ہے، تو اس لحاظ سے اسلامی تاریخ کے اس اہم واقعے کو 1445 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ سال کے مہینوں کی گنتی کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ارشاد الہی ہے، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان و زمین، ان میں سے 4 مہینے ہیں ادب کے، یعنی حرمت و احترام کے۔ چنانچہ اسلامی سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے جن کے نام ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کو اسلامی مہینے یاد ہونا اور اسلامی یومیہ تاریخ سے واقف ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے دین اسلام کی بہت سی عبادات کا انحصار اس پر ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی عید کرو۔ رمضان کے فرض روزوں اور عید الفطر کا علم بھی چاند کی رویت پر ہی ہوگا، اور رویت تب ہوگی جب ہمیں چاند کی تاریخ کا علم ہوگا۔ اسی طرح حج، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ اب کی عبادات بھی انہی مہینوں کے ساتھ مشروط ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے اسلامی تقویم کا علم ہونا فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اپنی تفسیر بیان القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ احکام شرعیہ کا دار و مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض کفایہ ہے۔ اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال مباح ہے، لیکن خلاف سنت سلف ضرور ہے، اور حساب قمری کا برتنا اس کے فرض کفایہ ہونے کی وجہ سے افضل و احسن ہے۔ آج کل چونکہ شمسی اور عیسوی کیلنڈر کا رواج عام ہے، اس لیے عموماً لوگوں کو چاند کی تاریخ یاد رکھنے کی عادت نہیں رہی۔ اس کا حکیمانہ حل شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یوں تجویز فرماتے ہیں، اکابر فرماتے تھے کہ چاند کی جو تاریخ ہو وہی تمہارے پارے کی تلاوت ہو، کہ تم سے کوئی پوچھے کہ آج تم نے کون سا پارا پڑھا ہے تو تم کہو کہ میں نے 22واں پارا پڑھا ہے، آج 22 تاریخ ہے۔ اگر 29 کا چاند ہو گیا تو مہینے کے ختم پر آخری دن ایک پارا اور پڑھ لو۔ پہلی تاریخ کو پہلا پارا شروع کرو، اس سے کم درجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس نئے اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ سے روزانہ ایک پارے کی تلاوت کا معمول بنا لیں تو اس طرح ہمیں اسلامی تاریخ یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی اور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بھی بن جائے گا۔ ماہ محرم الحرام ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کئی حوادث و واقعات کو سموئے ہوئے ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی اہمیت یہی ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کی خشت اول ہے، یعنی اس کی بنیاد ہے، اینٹ ہے ایک عمارت کی۔ جس طرح عیسوی سن کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، اسی طرح قمری سن محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینوں میں قرار دیا ہے۔ حرمت کے مہینے 4 ہیں، اور قرآن پاک کی سورہ توبہ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے 4 مہینے ہیں ادب کے، یعنی حرم و احترام کے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام بھی اسی معنی و مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ ان محترم مہینوں کا ادب و احترام دور ابراہیمی سے چلا آ رہا تھا، اور کفار و مشرکین بھی ان مہینوں میں قتل و غارت گری سے گریز کرتے تھے۔
وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان مہینوں کی گنتی یعنی ترتیب آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ مثلاً اگر جنگ کے دوران ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ کہتے تھے کہ اس سال یہ مہینہ چند مہینوں بعد آئے گا۔ اس طرح انہوں نے ادب و احترام کو بھی اپنی مرضی کے تابع کر رکھا تھا۔ اسلام نے ان کی اس منمانی پر روک لگائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے سو بڑھائی ہوئی بات ہے، کفر کے عہد میں گمراہی میں پڑتے ہیں، اس سے کافر حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک برس اور حرام رکھتے ہیں دوسرے برس، تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ادب کے لیے رکھے ہیں، پھر حلال کر لیتے ہیں جو مہینہ کے اللہ نے حرام کیا۔ بھلے کر دیے گئے ان کی نظر میں ان کے برے کام، اور اللہ انہیں راستہ نہیں دیتا کافر لوگوں۔ فوائد عثمانی میں امام مغازی محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پہلا شخص جس نے یہ رسم جاری کی کلمس کنانی تھا، پھر اس کی اولاد در اولاد یوں ہی ہوتا چلا آیا۔ آخر میں اسی کی نسل سے ابو سمامہ جنارہ بن اوف کنانی کا معمول تھا کہ ہر سال موسم حج میں اعلان کیا کرتا کہ امسال محرم اشہر حرم میں داخل رہے گا یا سفر میں۔ اسی طرح محرم اور سفر میں سے ہر مہینہ کبھی حلال اور کبھی حرام کیا جاتا تھا، اور عام طور پر لوگ اسے قبول کر لیتے تھے۔ گویا عہد جہالت میں کافروں کے کفر و گمراہی کو بڑھانے والی ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ کے حلال یا حرام کیے ہوئے مہینے کو بدل ڈالنے کا حق کنانا کے ایک سردار کو سونپ دیا گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، بے شک زمانہ گھوم کر اس حالت پر آ گیا ہے جو حالت تھی اس دن جس دن پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو۔ محرم الحرام کا پہلا عشرہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجری سن تقویم کے موجد ہیں، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے واقعہ ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر کو منظم و مرتب فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسی ذی الحج کے آخر میں قاتلانہ حملہ ہوا اور 3 راتیں زخموں کا علاج ہوتا رہا۔ شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے بعد یکم محرم 24 ہجری کو روزہ اطہر میں آسودہ خاک ہوئے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو تاریخ اسلام کا وہ دل خراش واقعہ پیش آیا جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قیامت صغریٰ قائم ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کربلا کے مقام پر یزید کی فوج سے جہاد کرتے ہوئے 70 سے زائد مجاہدین نے جاں فروشی و قربانی کا ایسا باب قلم بند کیا جس کی روشنی آج تک افق پر پھیلی سرخی کی مانند جہاد و حریت کا سبق پڑھا رہی ہے۔ یوم عاشوراء جو شہدائے کربلا کی یاد میں دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، اس کی تاریخی عظمت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ مشہور ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اسی روز ملی تھی، جس کے شکرانے کے طور پر وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں قدم رنجا ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ ہم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق ہے کہ ہم یہ شکرانہ ادا کریں۔ چنانچہ آپ نے عاشوراء کا روزہ فرض قرار دیا۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن فضیلت باقی رہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے دن کا جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توقع رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ ملا لیا جائے، لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہود جو ہیں وہ چاند کے لحاظ سے جو ڈیٹس ہیں یعنی کہ ہجری کیلنڈر کو فالو نہیں کرتے، اس لیے اگر 10 محرم کا ہی روزہ رکھ لیا جائے تو بھی کوئی بات نہیں، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو عرض کیا ہے اور اس میں حوالے بھی میں نے دیے ہیں آپ کو، اور اس لیے اگر صرف عاشوراء کا روزہ ہی رکھا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہجرت کے 7ویں سال محرم الحرام کے مہینے میں غزوہ خیبر بھی ہوا تھا۔
جس میں مسلمانوں کو یہود پر فتح نصیب ہوئی اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو فاتح خیبر کا لقب ملا۔ آپ کے ہاتھوں خیبر کا سب سے مشکل قلعہ زیر زیر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لشکر کا علم بردار ٹھہرایا اور زبان رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے محبوب کا تمغہ عطا ہوا۔ اس کے علاوہ دور نبوت کے چند سریہ بھی محرم کے مہینے میں پیش آئے۔ سریہ ایسی مہم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو عموماً کفار بھاگ جایا کرتے تھے، اور آپ اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر کم از کم 3 روز قیام فرمایا کرتے تھے اور قرب و جوار کے قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر جو مہم ہوتی تھی اس کو سریہ کہا جاتا تھا۔ ان میں سے 3 ہجری میں سریہ ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 ہجری میں سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 ہجری میں سریہ ابان بن سعید اور 9 ہجری میں سریہ عینیہ بن حسن الفراری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ان تمام سریہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اسلام کا پرچم سرزمین عرب پر بلند ہوا۔ غرض یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ واقعات، حوادث، اعمال و احکام اور قربانیوں و شہادتوں کے ایک تاریخی مرقع ہے جو ہمیں ہمارے شاندار ماضی سے وابستہ رکھتے ہوئے اپنا حال درست کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ اس مہینے کا ادب و احترام تمام مسلمانوں پر لازم ہے، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، اور اس مہینے میں ہمیں فرقہ بندیوں، گروہوں اور فقہ میں جو بٹے ہوئے ہیں اس سے دور رہ کر صرف اسلام کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام کی ایک مضبوط ڈور سے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے رہا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔